لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين۔ وقال ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس میں ایک بہت بڑی نعمت جو بندوں پر اللہ نے کی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت کی کہ تم لوگوں کے درمیان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، ایک رسول بھیجا جو تمہارے اوپر کلام کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، آیات ہی وَيُزَكِّيهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہاری صفائی کرتا ہے۔ تزکیہ کہا جاتا ہے صفائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہر چیز میں جو خرابی آ گئی ہے، جو خامی آ گئی ہے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو صاف کیا جائے۔ عقیدے کے اندر جو خرابی ہے شرک کی، اس کو شرک کی غلاظت اور خرابیوں سے پاک کر کے بالکل مصفا اور صاف کر دیا جائے۔ عمل کے اندر جو بدعات اور خرافات ہے اسے صاف کر دیا جائے، اور انسانی سماج اور معاشرے میں زندگی گزارنے کے جو اخلاقی اقدار ہیں ان میں جو خرابیاں اور خامیاں پائی گئی، سماج اور معاشرے کو اس اخلاقی اقدار کی خامیوں سے پاک کر دیا جائے، صاف کر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے اوپر ایک آدمی جب عمل کرتا ہے تو جتنا زیادہ اس کا عمل ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ خرابیوں سے، خامیوں سے، برائیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ شریعت سے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہوگا، خامیاں اتنی زیادہ ہوگی۔ یہ چیز انفرادی زندگی سے لے کر گھریلو زندگی تک اور معاشرے میں اجتماعی زندگی تک کی چیز نظر آئے گی کہ خرابیاں معاشرے میں اس وقت، افراد میں اور گھروں میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کی آدمی کما حق اس کی پیروی نہیں کرتا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالتا۔ اسی کی بنیاد پر سماج میں مسائل اور پریشانیاں اور تکالیف ہوتی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے مبعوث کیے گئے کہ ان خرابیوں سے سماج اور معاشرے کو اور لوگوں کو پاک کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تزکیہ کیا معاشرے کا، کس طرح کا تزکیہ کیا کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی کے معاشرے کے اوپر جب نظر ڈالتے ہیں، صحابہ کرام کے معاشرے پر، تو جس پہلو سے آدمی نظر ڈالتا ہے بالکل صاف اور پاک معاشرہ نظر آئے گا۔ آج کہ موجودہ حالات میں ایک سوال بار بار اٹھتا ہے جب بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ سماج اور معاشرے سے ان خرابیوں کو، ان خامیوں کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور سماج اور معاشرے میں جو خرابیاں پل رہی ہیں، پنپ رہی ہیں، ان خرابیوں سے کس طرح سماج اور معاشرے کو بچایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز موجود ہے۔ 1400 سال پہلے آپ نے انتہائی خراب معاشرہ جو ساری برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس معاشرے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی اور اس طرح اس کو پاک و صاف کیا کہ انسانی تاریخ کا بے مثال معاشرہ بن گیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں اس کے اسباب یہ ہیں: دین سے دوری، عقیدہ توحید اور اتباع سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نہ ہونا۔ خطبے میں وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اس مختصر سے وقت میں ایک بہت اہم عنوان جو حالات حاضرہ کی مناسبت سے ہے، جو ابھی پچھلے دنوں خودکشی کا واقعہ ہوا احمد آباد کا، اور اس خودکشی کے واقعے کے تناظر میں جو میڈیا میں یا سوشل میڈیا پر یا اخبارات میں جس طریقے سے ایک تحریک سی چل گئی اور لوگوں نے مختلف انداز میں اس کا تجزیہ کیا، مختلف انداز میں، اصل میں کسی واقعے کا تجزیہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے آدمی اس کا تجزیہ کرے کہ اس واقعے کے کن پہلوؤں کو اور کن چیزوں کو دیکھا جائے اور اس میں کیا خرابیاں ہیں اور کس بنیاد پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ اگر ہمارا آپ غور کریں تو یہ جو واقعہ ہے خودکشی کا، پچھلے ہفتہ شہر کے اندر قتلوں کی بھی واردات ہوئی، اس کے پچھلے دنوں بھی خودکشی کے واقعات ہوئے، اس سے پہلے یہ تھا کہ مسلم سماج اور معاشرے کے اندر خودکشی کے واقعات نہیں ہوتے تھے، بلکہ عرب علماء کی تحریریں وغیرہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ جب اس قسم کے عناوین پر انہوں نے جو کتابیں، جو مضامین اور جو تحریریں اور جو دروس ہیں ان کے، اس میں وہ کہا کرتے تھے کہ یورپ وغیرہ میں یہ لعنت پائی جاتی ہے اور کچھ ایشیائی ممالک میں، لیکن عرب کا علاقہ اس لیے اس سے پاک اور صاف تھا کہ وہاں عقیدہ تھا، توحید تھی، اور ایک مومن جو ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی مرضی اور مشیت کے بغیر نہیں ہوتا ہے، ایک پتا بھی اللہ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کرتا، یہ مومن کا عقیدہ ہوتا ہے۔ جب اس عقیدے کے ساتھ ایک مسلمان، ایک مومن زندہ ہوتا ہے تو مشکلات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی وہ جو مشہور حدیث ہے کہ بندہ مومن دنیا کے تمام عام انسانوں سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ جب اللہ اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو وہ صبر کرنے والا صابر بندہ ہوتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین اسے انعامات سے نوازتا ہے تو وہ شکر کرنے والا شاکر بندہ ہوتا ہے۔ مشکلات میں صبر کرنا اور انعامات میں شکر کرنا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں اور جانوں میں کمی کر کے۔ اور جب بس ایسی آزمائش آئے تو بندہ مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، مسلمان پر جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی ملکیت اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ حالات سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید جب آدمی کے دل میں راسخ ہوتی ہے تو ہر قسم کے مشکل ترین حالات کا مقابلہ کرتا ہے، وہ ہر قسم کے مشکل ترین حالات کا۔ ہم پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا خاندان خلاف، پورا شہر معاشرہ خلاف، حکومت خلاف، سامنے چلتی ہوئی آگ، اور آپ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ، میرا اللہ کافی ہے۔ ہمیں اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، ایک آدمی کے سامنے راستہ بند ہوتا ہے تو وہ حوصلہ ہارنے لگتا ہے۔ یہ واقعہ آدمی پڑھے کہ
کہ سامنے نہیں پیچھے بھی لوٹنے کا بھی راستہ ختم ہو گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا وہ جملہ جسے اللہ نے قرآن میں نقل کیا، انما یہ ربی سیہدین، میرا رب راستہ دکھائے گا، راستہ کھولے گا، مشکل اور نامساعد حالات کتنے بھی ہوں، لیکن بندہ مومن حوصلہ نہیں آتا، یہ عقیدے کی چیز ہے۔ ایک آدمی کے اندر عقیدہ اگر پختہ ہو تو خودکشی کرنا، یہ جو فعل ہوا کیسا، اور قتل کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، اگر صرف قتل پر کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کسی ایک انسان کا قتل کر دینا پورے سماج اور معاشرے کو، سب کو قتل کر دینا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تمام انسان مل کر کے ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دے تو اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، سب کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ایسی چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں، یہ انتہائی زبردست و کبیرہ گناہ ہے۔ اس میں ایک اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کسی کو قتل کرنا۔ اللہ نے قرآن میں جو آیت وصایہ ہے، 10 وصیتیں جو اللہ نے کی ہے، ہر آیت 3 آیتیں ہیں اور اس میں 10 احکامات ہیں، اور مفسرین میں نے یہ اقوال نقل کی ہے کہ ہر نبی پر یہ 10 احکامات نازل ہوئے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کسی کو قتل نہ کرنا، مگر یہ کہ اس کا قتل جائز ہو، جیسے مثلا اگر وہ قاتل ہے تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، یا پھر اگر وہ مرتد ہے یعنی اس کے اوپر اسلامی عدالت میں مقدمہ چل کر کے سزا کا تعین ہو جائے تو اس کو قتل کر سکتے ہیں، ورنہ قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے اگر 2 لوگ لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مقتول؟ کہا دونوں ایک دوسرے کو قتل کے لیے لڑ رہے تھے، اس لیے دونوں جہنمی ہیں، اگر اس کو موقع ملتا تو یہ مار دیتا۔ روز محشر مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کر کے اللہ کے جناب میں حاضر ہوگا، اور اگر اس کا سر کٹا ہوگا تو سر اپنے ہاتھوں میں لیے ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد سب سے پہلی چیز جو اللہ کی عدالت میں پیش کی جائے گی یہ قتل کا مقدمہ ہوگا، معمولی چیز نہیں ہے قتل۔ دوسری چیز خودکشی، اپنے آپ کو خود ہلاک کر ڈالنا، خود یہ فعل کیسا ہے، یہ عمل کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، جیسے وہ مارے گا، اللہ رب العالمین اسی سزا کو اسی کے اوپر طے کر دے گا، یعنی وہی سزا اس کے لیے رہے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پہاڑی سے کدا لے گا تو وہ جہنم میں پہاڑی سے اپنے آپ کو کداتا رہے گا، اگر کسی تیز دار ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کر لے تو یہی اس کی سزا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص پچھلی قوم میں اس کو تکلیف دی، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی رگ کاٹ دی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا میرے بندے نے عجلت کی، اب میں اس کو اسی کے اوپر متعین کرتا ہوں، وہی چیز اس کے اوپر متعین کرتا ہوں، وہی سزا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی تاکہ شناعت و قباحت سمجھ میں آئے۔ صحابہ کرام نے پڑھی، جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، اس کا ثبوت موجود ہے حدیث میں، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خودکشی کرے تو سلف نے لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والا جو ہے تو امام کو چاہیے یا جو سربراہ شخصیات ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے جنازے میں شریک نہ ہو تاکہ اس کی شناعت و قباحت سماج اور معاشرے میں سمجھ میں آئے اور لوگوں کے درمیان یہ برا محسوس ہو۔ اب اس واقعے کو اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے اس کو تشہیر کی جا رہی ہے، برائی کی تشہیر نہیں کی جاتی ہے، گناہ کی چیزوں کی تشہیر نہیں کی جاتی ہے، اس کو روک لیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد ایک دوسرا واقعہ رونما ہوا کنڑ کے علاقے کا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچی مل گئی اور اس نے یہ قدم نہیں اٹھایا۔ یہ تو حوصلہ شکنی ہونا چاہیے اس چیزوں کی کہ اگر کوئی یہ قدم اٹھاتا ہے وہ کن حالات میں اٹھایا ایک الگ بحث ہے۔ اب اگر خودکشی کی تو یہ شریعت اسلامیہ کا سنگین ترین جرم ہے، حالات سے مقابلہ کرنے کے بجائے، حالات کا سامنا کرنے کے بجائے حالات سے فرار ہے اس پہلو سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وعید بیان کیا حدیث میں
کہ انتہائی سنگین سزا اللہ رب العالمین کی طرف میں ہے. اور ایک آدمی کا اگر عقیدہ مضبوط ہو، منہج مضبوط ہو، تو مشکلات میں وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے اس مسئلے کے حل کے لیے دعا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے. اگر ہم واقعات پڑھیں، حضرت سمیہ جن کو شہید کر دیا گیا، حضرت زنیرہ، نادیہ، ام عبیس، یہ صحابیات نے جو تکلیفیں اٹھائی ہے کہ آدمی پڑھ کر کے کانپ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شیخ بیبی تعلیم میں تمام خاندان کے لوگوں کے ساتھ محصور رہے. 3 سال، 1 روز 2 روز کی بات نہیں ہے. اور اذیت کے ایسے دن گزارے کہ چاول کے ایک دانے اور روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ترس گئے. ماؤں کے سینوں میں دودھ خشک ہو گئے. بچے جب بلبلا کر شیخ بیبی تعلیم میں روتے تو مشرکین کے کلیجے بہل جاتے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ان دنوں ایسا تھا کہ ایک روز میں بھوک کی تکلیف سے نکلا، کچھ ملا نہیں، چمڑے کا ایک ٹکڑا نظر آیا، اسی کو آگ پر بھون کر کے کھا لیا. درختوں کے پتے کھائے لیکن حوصلہ نہیں آ رہا، زندگی نہیں آ رہی. یہ عمل بذات خود شرعی نقطۂ نظر سے خاص طور سے درست نہیں ہے. اب یہ درست نہیں ہے یہ عمل، تو اس عمل کو کس بنیاد پر ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگ اپنا رہے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے دوری، اسلام سے دوری، اسلامی تعلیمات سے دوری. معاف کیجیے گا اگر ایک جملہ کہوں، ابھی ہم نے تو خواتین کے لیے سارے دروازے کھلے رکھے، لیکن اصلاح کے جو مراکز ہیں وہ ویسے نہیں ہیں. تعلیم یافتہ خاتون تھی وہ، دوسرا ایک بیٹی جو آیا وہ بھی تعلیم یافتہ خاتون، لیکن دینی تعلیم کتنی تھی ہم نہیں جانتے. ہم نے اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر غور کیا. ہم نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جہیز بہت بڑی رحمت. سب سے پہلی چیز، خودکشی کے اس واقعے نے ہمارے سماج اور معاشرے کے اور ہمارے کردار کے اوپر سے کپڑے اتارے ہیں. سب سے پہلی چیز جب کوئی واقعہ آدمی کے سامنے ہو تو اس کو تحقیق کرنا چاہیے کہ واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے. اول ویلا میں جب واقعہ آیا ہم نے فوراً تبصرہ کرنا شروع کر دیا، یہ جہیز کا معاملہ تھا، یا ایسا معاملہ تھا، یا ویسا معاملہ تھا. بات کی خبریں آپ اٹھا کر دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ آئے، جب تک کہ دونوں فریق کی سن نہ لو، جب تک کہ دونوں فریق کو صفائی کا موقع نہ دے دو، کسی نتیجے پر نہ پہنچو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی ایک چیز نے مجھ کو قاضی بنا دیا. ابھی ایک خبر ہے بالکل تازہ 2 روز پہلے جو خبر آئی ہے کہ جس گھرانے میں اس کو دیا گیا تھا وہ دولت مند گھرانہ ہے. اس کے گھرانے سے، اس بچی کے گھرانے سے کہیں زیادہ دولت مند گھرانہ ہے. اور یہ بھی سن لیجئے، وہ جو ہمارے یہاں پر ہیں بیچ کے لوگ بھی یہ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ ذرا سا زوجین میں نزاع ہوا تو ہندوستان میں تو ایک قانون ہے جو عورت کے حق میں مرد بیچارہ کچھ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 400 ڈھیلو لگا دیا جائے. اس کے باپ نے کیس کیا تھا، وہ جو اس کا شوہر ہے وہ، اس کی ماں، اس کی بہن سب جیل کاٹ چکے ہیں. کیا رویہ رہے گا ان لوگوں کا؟ یہ ہو چکا ہے سب، یہ ساری تفصیلات آپ اخبارات میں پڑھ گیا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا. جس کی ماں اور بہن کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کا رویہ کیا رہے گا؟ جس بیوی کے، اسی لیے وہ کہہ رہی ہے اپنے والد سے کہ کیس وغیرہ نہیں کرنا ہے. ہم نے تحقیق کتنی کی، مزاج کتنا ہے ہمارا تحقیق کرنے کا، واقعے کی گہرائی تک جانے کا. ہم نے ایک کو مجرم ایک کو مظلوم. اور رہ گئی بات جہیز کی، سماج کے کڑوی سچائیاں کیا ہے؟ کیا اس کا ذمہ دار صرف مرد ہے؟ کیا اس کی ذمہ دار صرف خواتین ہے؟ میں سچا واقعہ اشارہ کر کے صرف بڑھ جاؤں گا. اس لعنت کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ ہم کو اپنے گھروں سے اس کی ابتدا کرنا ہے. اس کا آغاز ایک عالم کی بچیوں کا نکاح تھا. نکاح سے پہلے اس کو ایک عالمہ فون کر کے کہتی ہے کہ اپنی بچیوں کو آپ جہیز کیا دے رہے ہیں؟ تو عالم کہتا ہے بھائی میں تو دائی آدمی ہوں، اللہ کا شکر ہے اور عمل کی کوشش بھی کرتا ہوں، اسی لیے مختصر جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ. کہا نہیں، آپ ان کو فلاں چیز ضرور دیجیے. میں نے کہا، اس عالم نے کہا کہ آپ عالمہ ہو، آپ یہ جملہ کہہ رہی ہو. اس نے جو جواب دیا تھا صرف وہ کہہ رہا ہوں، سماج کے ان پہلوؤں پر بھی نظر ڈالنا ہے. وہ کہتی ہیں کہ آپ عالم ہیں، آپ دائی ہیں،
آپ دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں، آپ دین پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن آپ کی بچیاں جس گھروں میں جا رہی ہیں ان کی جو ساس اور نندیں ہیں وہ یہ سب نہیں ہیں. وہ جب تانے دے گی آپ کی بیٹی کو آپ اس وقت نہیں ہوں گے. یہ ہمارے سماج اور معاشرے کی انتہائی کڑوی تصویر بتا رہا ہوں. یہ ہوتا ہے. ہم اپنے گھروں کی کتنی اصلاح کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر یہ صورتحال ہے نہیں کہ مختلف معاملات میں بچیوں کو طنز نہیں کیا جاتا؟ کسی کو اگر بیٹیاں ایک بات بگڑے ہو رہی ہے اس کے خلاف پورا گھرانہ ہو جاتا ہے. کسی کو کم ملا کون دیتا ہے تانے، کون یہ سب کرتا ہے؟ ہم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ یہ ایک پہلو الگ پہلو میں بیان کر رہا ہوں. خیر، یہ جو خودکشی کا واقعہ ہوا اس میں ہم نے تحقیق کی اور اس کے بعد تبصرہ کیا. ہم نے دیکھا، ہم نے اس کے شوہر کو صفائی کا موقع دیا، ہم نے اس کے سسرال والوں کو صفائی کا موقع دیا، ہم نے اس کے باپ سے تمام باتیں معلوم کی، تحقیق کی. بس ایک آڈیو ہے، وہ خود کہہ رہی ہے اس میں کہ ختم کرو یہ جھگڑے، یہ نزاعات ختم کرو. ہمارے یہ چار ہندو ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں میاں بیوی میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو 20 کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں سیدھا کر. اس کی وجہ سے کتنے گھر بگڑ جاتے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر اگر کسی کے گھرانے کے ساتھ یہ ہو. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کبھی لڑکی کا باپ، کبھی لڑکی کا بھائی، کبھی دیگر رشتے دار انا غصے کی وجہ سے یہ قدم اٹھائے جاتے ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اب لڑکی کا کیا معاملہ ہے. وہ کہہ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں محبت کا مظاہرہ کر رہی ہے اس سے، اور ان کے والد صاحب سب کے خلاف کیس کر چکے ہیں. کیا ہم اپنے معاملات کو شرعی عدالتوں میں شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وہی حکم من علی وہی تم شکا کا بھائی نہیں حکم من علی وحکم من علی یرید الاسلام یوفق اللہ. اگر میاں اور بیوی کے درمیان نزاع پیدا ہو جائے تو ادھر سے ایک حکم اور ادھر سے ایک حکم بنا لو اور یہ دونوں کے سامنے آپ معاملہ رکھ دیجیے تاکہ وہ دونوں کو سمجھا بجھا کر کے یہ بہتر راستہ نکالے. تیسری بات، اگر واقعی اتنی اذیت دی جا رہی ہے بچی کو، میاں اور بیوی میں دم جم نہیں رہی ہے، تو شریعت نے اس کا حل بتایا ہے. زندگی کو جہنم نہیں بنانا ہے، وہیں پر نہیں رکھنا ہے اپنی بچی کو. اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بیان کیا ہے طلاق. ایسا گھرانا ہے جب بچی کو اذیت دے رہا ہے، جب بچی کو نہیں رکھ رہا ہے، بچی وہاں رہنا نہیں چاہتی، شوہر نہیں رکھنا چاہتا، تو اس کا حل پیش کیا ہے. اس کا حل خودکشی نہیں ہے، موت اس کا حل نہیں ہے، بلکہ زندگی کا اس سے بہتر راستہ اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلنا چاہیے، اس راستے کو چھوڑ دینا. یہ بیان کیا گیا ہے. اس پورے قضیے میں، خودکشی کے اس واقعے میں سوالات ہمارے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہم اپنے سماج اور معاشرے میں اپنی ماں اور بہنوں کو، اپنے بچوں کو کیسی تربیت دے رہے ہیں کہ وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے زندگی کی بازی ہار جا رہے ہیں اور وہ قدم اٹھا رہے ہیں. ذرا تو تصور کیجئے، ایک گنہگار سے گنہگار اور مجرم سے مجرم آدمی جو ہوتا ہے اسے بھی یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپا آئے گا، زندگی کا آخری وقت تو آئے گا تو توبہ اور استغفار کر لوں گا. ایک احساس، ایک چیز دل میں ہوتی ہے. خودکشی کرنے والے کے لیے تو اس کا موقع بھی نہیں ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد وہ توبہ اور استغفار کرے. ایک مومن کس طرح اس پر تیار ہو سکتا ہے؟ سب سے اہم چیز ہے یہ کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دین کی تعلیم کو، دین کی تعلیمات، عقیدہ توحید کو خاص طور سے اسے معمولی چیز نہ سمجھیے. عقیدہ توحید اس کو عام کیا جائے. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے. یہ زندگی میں جو آزمائش اور امتحان ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، انعامات اللہ رب العالمین کی جانب سے. دوسری چیز، اس میں واقعے، کسی بھی واقعے کی تحقیق کرنے کے بعد تبصرہ کرنا. اب جب یہ واقعہ ہوا تو کچھ لوگوں نے علماء کرام کے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ کیا کر رہے ہیں یہ منبروں میں رات سے. کچھ لوگوں نے جہیز کے خلاف، مردوں کے خلاف لکھنا شروع کر دیا. کچھ لوگوں نے مسلم سماج اور معاشرے کو مورد الزام ٹھہرا دیا. یہ ایک پیٹرن چل رہا ہے. بڑی افسوسناک بات یہ ہے، باقاعدہ یہ نفسیاتی جنگ کا دور ہے اور آج کے دور میں یہ کیا جاتا ہے. یہ اس واقعے کو جو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا، کیا ہم نے کبھی ایسا کوئی واقعہ سنا مسلم سماج اور معاشرے کی ایسی خاتون کا جس کی دینداری، جس کے زہد تقوی کی بنیاد پر کوئی انقلابی قدم اٹھایا گیا، کچھ کام ہوا ہے، کچھ واقعہ ہوا، ایسا سنا کبھی آپ نے؟ اس قسم کے واقعات کی تشہیر نہیں کی جاتی.
ایک خاتون صرف اس وجہ سے اپنے سسرال رہے گی، طلاق لے لیا اس نے، عقیدے کی سوداگری نہیں کروں گی، میں سجدہ نہیں کروں گی غیر اللہ کی جگہ مقام پر جا کر، طلاق ہو گیا اس بچی کا، لیکن اس نے عقیدے کی سوداگری نہیں کی۔ ایسی خواتین جو دو وقت تین وقت فاقہ کرتی ہیں لیکن پردہ، نماز اور دینداری کو نہیں چھوڑتی ہے، یہ واقعات کتنے عام ہیں، ایک پیٹرن چل رہا ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر۔ اس کی تشہیر کرنے کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دوسرے لا علم اور کمزور عقیدے کے لوگوں کو اس کی تحریک دی جائے کہ آپ یہ قدم اٹھائیے جب آپ کو لگا کہ قرض بہت زیادہ ہے، اس کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہیں ہے، آپ کو لگا کہ بیماری بڑی شدید ہے، اس سے بچنا مشکل ہے، آپ کو ایسا لگے کہ یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں جن کے ساتھ درمیان ہم رہ رہے ہیں، تو آپ یہ قدم اٹھا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے یہ چیز، بلکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کرو، اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو پلٹ کر کے اس کے خلاف برائی کرنے کے بجائے اس کو نیکی کرو اس کے ساتھ، اور اگر یہ کرو گے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے جانے دشمن، تمہارے سخت دشمن کو تمہارا سب سے بڑا حامی اور مددگار بنا دے گا، لیکن اس کے لیے بہت ضبطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں، آدمی اپنے آپ کو اچھوتا بنانا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے اور اس کو کہتا بھی ہے مختلف مواقع پر، لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو صبر کرے، اور صبر کیا ہے؟ برائی کے خلاف کوشش کرنا، انہیں نیکی کرنا، اور اس پر جب تکلیف آئے تو گلا شکوہ نہیں کرنا اور نیکی پر ڈٹے رہنا، یہ پورا صبر کا معنی اور مفہوم ہے۔ تو مشکلات جب زندگی میں آئیں تو اس کا مقابلہ کرنا، اس پر ڈٹ جانا۔ اب اس میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جو مختلف چیزیں کر رہے ہیں، اس میں محاسبہ کرنے کی چیز ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جہیز کی لانا، آپسی نزاعات میں کورٹ اور مقدمات کا معاملہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زوجین کے گھر اس لیے بگڑ جاتے ہیں کہ لڑکی کے ماں باپ، کبھی لڑکے کے ماں باپ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، کبھی سوال ہی نہیں کیا جاتا، پوچھا ہی نہیں جاتا بچے سے بیٹا تیری رائے کیا ہے۔ ایسے کئی معاملات ہمارے سامنے آئے، جھگڑا بڑا طویل، جب پوچھا گیا کہ اچھا بچے اور بچی کے درمیان کیا نزاع ہے تو سناٹا، اپنی انا اور اپنا غصہ آدمی نکال رہا ہے۔ ان نزاعات کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے ہم کو کیا اقدامات کرنا چاہیے، اہم پہلو اس میں یہ ہے، اور ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم رشتہ کرتے ہو مال کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر اور حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی نے کہا دینداری کی بنیاد، اگر بچی دیندار رہے گی تو کتنی زیادہ صبر کرنے والی رہے گی۔ بس آخری بات بتا کر میں اپنی بات سمیٹوں گا۔ ہم آج ایک عائشہ کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے جو واقعات پڑھا ہے اپنی ماں اور بہنوں کے، اگر دینداری رہے گی تو کیا ہوگا۔ حضرت ام سلیم، ان کے دو واقعات، کئی واقعات ہیں ان کے، لیکن دو واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ان کے بیٹے کی وفات ہوئی، بیٹے کی موت ہوئی، بیمار تھا بچہ، شوہر کام پر گئے، واپس آئے، موت ہو چکی تھی، نائلہ دھلا کر کے کفن پہنا کر کے لٹا دیا بچے کو۔ شوہر جب آ کر کے پوچھتے ہیں کہ بچہ کیسا ہے، یہ صدمات اور مصیبت میں اتنا زیادہ ثابت قدمی عقیدہ توحید اور ایمان دیتا ہے، کہتی ہے بچہ پہلے سے بہتر ہے، کیونکہ اب بیماری اور تکلیف نہیں تھی، تمام چیزوں سے جب فارغ کر دیا حضرت طلحہ کو، تو اس کے بعد کہتی ہے کہ اگر کوئی امانت دار کوئی آپ کے پاس امانت رکھے اور اس کو واپس مانگے تو آپ نے ارشاد فرمایا امین آدمی کو لوٹا دینا چاہیے، امانت یہی اسلام کا حکم ہے۔ کہ اللہ نے ہم کو جو جگر کا ٹکڑا بیٹا دیا تھا اللہ نے واپس لے لیا۔ کتنی بڑی آزمائش، ایک آدمی ایک عورت سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے جگر کا ٹکڑا اگر رخصت ہو تو ایسے وقت تو اچھوں کے قدم ڈگمگائے جاتے ہیں، آدمی ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کی موت پر۔ یہ معمولی حادثہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس مرحلے پر بھی یہ عقیدہ، یہ حضرت خنسا، 3 بیٹے شہید ہوئے میدان جنگ میں، 4 بیٹے
چاروں کی شہادت کے بعد کہتی ہے الحمدللہ الذی اکرمنی بالشہادتی. یہ بنو دیناریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے ہیں. لوگوں نے کہا پوچھا غزوہ احد میں اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر ہو گئی تھی. جب واپس لوٹ رہے تو پوچھا اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ کہا تیرا شوہر مارا گیا. کہا اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کہا تیرا بھائی بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. کہا میں پوچھتی ہوں اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ کہا سن تیرا بیٹا بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گیا. اس کے بعد پھر یہی سوال کرتی ہے تو جواب آتا ہے کہ اللہ کے نبی خیریت سے. جملہ کہتی ہے کل مصیبت بعد کا جلل آیت کے بعد ہر مصیبت ہی ہے. جہنم کے حوالات عذاب کا جب ایک آدمی تصور کرے گا، جب اس کو سامنے رکھے گا تو ہر کسی کا قدم نہیں اٹھائے گا. کیا ہے جہنم؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایک آدمی بلایا جائے گا، اس نے پیدائش سے لے کر کے وفات تک کے کبھی کوئی معمولی سی تکلیف بھی نہیں دیکھی ہوگی، ہمیشہ ایسو عشرت میں پڑا ہوگا. اللہ کی جناب میں لایا جائے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اسے جہنم میں ڈال کر صرف نکال لیا جائے. اس کو جہنم میں جب ڈال کر کے نکالا جائے گا تو وہ کہے گا، فرشتے اس سے سوال کریں گے، اللہ اس سے پوچھے گا کیا دنیا میں تو کیسی زندگی گزارا؟ کچھ راحت، کچھ سکون، کچھ اطمینان، کچھ تھا؟ وہ کہے گا یہ ہے کن چیزوں کا نام؟ میں نے تو کبھی راحت، سکون، اطمینان اور یہ تمام چیزیں سوچی کیا کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. پوری زندگی کا پرتعیش لمحات سب بھول جائے گا، پوری زندگی. اور جنت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب جنت بنائی اور حضرت جبرائیل سے کہا جا کر کے کہ جاؤ جنت دیکھ کر کے آؤ. حضرت جبرائیل نے جب جنت دیکھی تو آ کر کے کہا کہ اللہ اس میں جو تو نعمتیں رکھا ہے رب العالمین تو کوئی نہیں ہے جو اس میں نہ جانا چاہے گا، ہر چیز قربان کر دے گا آدمی اس کے لیے. اس کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جبرائیل سے جب جا کر جنت دیکھ کر اس کے گرد اللہ رب العالمین نے تکلیف، آزمائش، امتحان یہ سب رکھ دیا. حضرت جبرائیل جب گئے تو جا کر کے کہا اللہ اب اسے حاصل کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اللہ کی جنت اللہ کا بڑا قیمتی سامان ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے جنت کے بدلے تمہاری مالوں اور جانوں کو خرید لیا ہے. ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت سب کا سلا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سارے سابقوا لبقوا اس دولت کی جنت، اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے. جنت کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ جنت کیسی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک آدمی جو پیدائش سے لے کر وفات تک کے مصیبتوں سے زندگی گزارا ہوگا، بیماری، رنج و غم، اس کے اقربا اس کو ذلیل کیے ہوں گے، اس کے خلاف سازشیں کی گئی ہوگی، اپنوں میں اجنبی رہا ہوگا، بیماریوں میں گھرا رہا ہوگا، قرض میں ڈوبا ہوا ہوگا. صبح کا سورج مسائل کے آماجگاہ کے ساتھ اس کے گھر پر دستک دیتا ہوگا. ایسا آدمی اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اسے جنت میں ڈال کر نکال لو. جب نکالا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں زندگی کیسی گزاری، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی پریشانی آئی؟ وہ کہے گا رب العالمین یہ کہتے کس کو؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو. یہ اللہ کی جنت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. ایسی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی. اتنی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت. اس جنت کو آدمی قربان کر دے ہوئے معمولی تکلیف پر، اس جہنم کے حوالات عذاب کو بھول جائے آدمی معمولی تکلیف پر. یہ تمام چیزیں اس میں خاص طور سے اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنائیں، اپنے گھروں کا محاسبہ کریں، گھروں میں دینی تربیت کریں، دین کی تعلیم کو لازمی. یہ سب جدید تعلیم یافتہ تھی، کافی پڑھی لکھی تھی. اس بچی کے بارے میں اس کا باپ کا کہنا ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کرنے والی تھی. ایک دوسری بچی کی جو آئیڈیا ہے اس کے الفاظ بتا رہے ہیں اور کتنی تعلیم یافتہ ہے. یہ سب جدید تعلیم یافتہ ہے. لیکن دین کا علم ہم نے کتنا بتایا بچوں کو، کتنا عقیدہ اور منہج بتایا. آج ہمارے سماج اور معاشرے کی بالکل کھلی ہوئی تصویر اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا. ایک مرتبہ ہم لوگ ہائی وے پر نکل رہے تھے باہر جانے کے لیے، درس کے لیے. ایک چھوٹا سا مندر، وہاں ایک مسلم خاتون اپنے 4 بچوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. حیرت ہوئی کہ ایک مندر کے پاس ایک مسلم خاتون کھڑی ہوئی ہے. ہم نے گاڑی روک کر کے فوراً اس سے پوچھا تو وہ اپنے بچوں کو سجدہ کروا رہی تھی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. پوچھنے پر، سوال کرنے پر، یہ کیوں؟ یہ عقیدہ ہے. کہنے لگے
کہ ہمارے پڑوس میں غیر مسلم رہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہاں پر جا کے پاؤں پڑوائی، میں اپنے بچے کو بیمار نہیں پڑ رہی. ہمارے یہاں بچہ بیمار پڑتا ہے تو جڑ بکوے کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک تعویذ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من لقى تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کو کیا. ان الرقى والتمائم والتولت الشرک، یہ ہمارے یہاں ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. تو اپنے گھروں کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنے گھر میں دینی تعلیم، عقیدے اور منہج کا معلوم ہونا، جہنم کی ہولناکی، جنت کی نعمتیں جس کے لیے آدمی نیکیاں کرتا ہے، یہ تمام چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. دنیا کا علم تو ہم نے بہت دے دیا، لیکن کیا ہم نے عقیدہ بتایا؟ کیا ہم نے دین بتایا؟ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ جو المناک واقعات ہو رہے ہیں، کل ہم امہات المومنین صحابیات کے واقعات پڑھتے ہیں کہ جانوں کی قربانی دے دی لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کی. یہی حضرت ام سلیم، ان کو جب ان کے شوہر ابو طلحہ، بہت بڑے آدمی، بہت ذہین آدمی اور مدینہ کی نمایاں شخصیت تھی، جب نکاح کا پیغام دیا تو حضرت ام سلیم کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو، مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا، میں تو مومنہ ہوں، اور تمہارے جیسے سمجھدار ذہین ذی فہم آدمی کو تو مسلمان ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے، اسلام قبول کرو. بہتر انداز میں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما حضرت ام سلیم پر. یہ تھی ہماری خواتین، کہتی ہے کہ میرا مہر تمہارا قبول اسلام ہے. انہوں نے اسلام قبول کیا، اسی کو مہر رکھا. یہ ام سلیم، یہ ہماری ماں اور بچیاں ہیں. آج ہمارے گھروں میں دین کتنا ہے، معاف کیجیے گا، ہم نے تو مساجد کے دروازے بند کر دیے ہیں خواتین پر، باقی سب مقامات پر جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے والدہ محترمہ کو تراویح کے لیے لے جایا کرتے تھے، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایک الگ بحث ہے، جانے دیجیے. لیکن آج ہمارا سماج اور معاشرے میں دین، ہمارے گھروں میں دینی مجلسوں میں ہماری شرکت، درس قرآن ہوتا ہے مساجد میں، شرکا کی تعداد گن لیجیے، سب سے زیادہ ہم جاننے والے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے 15-20 منٹوں کا. جمعہ کا خطبہ ہے، خطیب اپنی اصل بات کب کہے؟ اس وقت جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو آدمی گھڑی دیکھ لیتا ہے کہ یہاں پر 1:15 بجے کی نماز ہے، اور آج تو فلاں صاحب ہے تو 15 منٹ 10 منٹ بڑھنا ہے تو اور اطمینان بھی چاہیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو پہلے داخل ہوگا، کتنا ہمارے یہاں معلوم پڑتا ہے ڈسکاؤنٹ ہے تو آدمی دوڑ جاتا ہے. یہاں پر پہلا آدمی جو داخل ہوگا، کیا کہا؟ اونٹ کا ثواب. پھر کیا کہا؟ گائے کا. اب بچہ ہمارے یہاں بہت بھاری اگر آدمی خریدتا ہے، جس کو دیکھا جائے تو لاکھوں میں ہوتا ہے، اللہ کیسا دے گا؟ یہ تو بندوں کا چنا ہوا ہے. وہ رحیم و کریم رب ہم قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ ایک دن جمعہ کے روز 15 منٹ پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور اس کا ثواب لے جائے. اس کی رکھتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے ہیں. یہ شوق ہمارا دینی مجلسوں سے اپنے بچوں کو اور خود کو دور کرنا، اپنی خواتین کو. ہم کو تو سب سے زیادہ معلوم ہے قرآن و حدیث. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذکر کرو، نصیحت کرو، وہ تمہارے لیے بہرحال آپ اگر کسی کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جس کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے. یہ سارے نقصانات یہ جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہے، یہ ہمارے یہاں ٹی وی سیریل، آج مسلمان گھروں میں پوجا ہوتی ہے، پوجا ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے. اور ایک دو گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مالیگاؤں میں 1 لاکھ گھر ہے تو 95,000 گھروں میں ٹی وی چالو ہے، پوری پوجا ہو رہی ہے، پورا گھر بیٹھ کر کے دیکھ، پوری پوجا ہو رہی ہے سیریل کے نام پر، فلموں کے نام پر، پورا گھر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. کل ہماری مسجد کے سامنے اگر کوئی کچھ بجا دیتا تھا تو جھگڑے کرنے لگتے تھے. یہ ہمارے گھروں میں پورا مشاہدہ یہ سیریلوں میں بتایا جا رہا ہے. یہ مراکز ہیں، شیطانی مدارس ہیں جو ہماری ذہنی تربیت کر رہے ہیں. اس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب زندگی کے تمام راستے بند ہو جائے تو خودکشی کا راستہ اختیار کرو. بے حیائی کو عام چیز یہ ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ سماج میں برا نہیں ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ جو اس قسم کے مسائل اتنے زیادہ، شیطان کے مدارس ہر قدم پر کھلے ہوئے ہیں، لیکن رحمان کے مدارس، رحمان کی دی ہوئی تربیت کا ہے. کسی اور سے کیا شکوہ کریں؟ ہم نے ویران کی ہے، ہم نے اسے بے معنی کیا ہے. دروس قرآن کی مجلسیں، خطبے، یہ تمام چیزیں خود ہم سے سوال ہے. ہم اپنے کتنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے جب اٹھتے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا
درختوں میں وہ کون سا درخت ہے جس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے؟ کوئی جواب نہ دے سکا. جب مجلس ختم ہوئی اللہ کے نبی نے بتایا کہ کھجور کا درخت ہے. جب مجلس ختم ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھ کو جواب معلوم تھا لیکن آپ لوگوں کو بزرگی کی وجہ سے خاموش رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تم جواب دیتے تو میرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر تھا. اس کا کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو صحابہ کرام اللہ کے نبی کی واعظ و نصیحت کی مجلس میں لے کر جاتے تھے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خود شریک ہو گئے تو بہت سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے. مساجد کے ذمہ داران آپ کو موجود نہیں ملیں گے. معاف کیجیے گا, ذرا کڑوی بات ہے. یہ دروس قرآن کی مجلسیں, یہ خطبے, یہ اصلاح کے مقامات ہیں اور اس کے ذریعے اصلاح ہوتی ہے. اس کو ہم زندہ کریں, اپنے اہل و عیال کو اس میں اس قسم کی معلومات حاصل ہونے کے مقامات پر بھیجے. اپنے گھر کا ماحول دینی بنائے. اپنے گھر میں خاص طور سے عقیدہ اس طرح پلا دیا جائے گھٹ گھٹ کر کے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر اس کے قدم نہ ڈگمگائے. بس ایک آخری بات, جدہ میں ڈاکٹر 27 سال اس نے پریکٹس کی. 27 سال. وہ کہتا ہے میں نے اپنی لائف میں اپنی 27 سالہ پریکٹس میں کسی مسلمان کو ڈپریشن کا مریض نہیں پایا. کسی مسلمان کو. ایک عالم کو جب یہ بات کہی گئی عرب کے تو انہوں نے کہا مسلمان کہاں ڈپریشن میں جا سکتا ہے؟ اس کو یہ معلوم ہے کہ ہر چیز کو کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہر قسم کے حالات اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتے. وہ تو عقیدہ رکھتا ہے وہی امسد کا اللہ بزرن فلا کاشف له الا هو وہی امسد کا بخیل فرارات دل فضلی. اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر بچا نہیں سکتے, اور اگر اللہ بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے نقصان میں ڈال نہیں سکتی, کوئی چیز کر نہیں سکتی. آزمائش اور امتحان یہ بھی مقدر لگتا ہے. بس یہ بات کہہ کر کے ختم کروں گا. اس کے لیے مقدر لگتا ہے آزمائش اور امتحان کے لیے. آپ غور کیجیے, اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. مختلف چیزوں میں آزمایا, ان کو امامت دی اللہ رب العالمین نے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے کہا بندہ مومن کو اگر کوئی مصیبت یا پریشانی یا بیماری ہوتی ہے, یہ حدیث ہر اس مریض کو جو شوگر کا, بلڈ پریشر کا یا ایسے کسی مرض میں مبتلا ہے جو مسلسل چلتا ہے, تسلی کا سامان ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یہ بندہ مومن ہوتا ہے, ہر چیز میں مثبت چیز نکال لیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندی یا بندی کے لیے کوئی مقام طے کر لیتا ہے, اس کو وہ عطا کروں گا. لیکن اتنی نیکی بندی یا بندہ نہیں کر پاتے جتنی اس مقام کا تقاضا ہوتا ہے. ایسے حالات ہوتے ہیں اس کے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں, آزمائش میں, مالی تنگی میں, بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے درجے کو بلند کرتا ہے. جب اس مقام کے مطابق ہو جاتا ہے تو یا تو اللہ اس کی مصیبت کو ہٹا لیتا ہے یا اسے اپنی جناب میں بلا لیتا ہے. آپ غور کیجیے اس مثال پر کہ ایک عورت کہ اگر 2 بچے ہوں اور اگر وہ دونوں کو نہلانے لے جاتی ہے, جو مصیبت میں گھبراتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, نہلانے لے جاتی ہے, تو غور سے دیکھیے اگر ایک سگا اور ایک سوتیلا ہو تو سوتیلے بچے کو جب وہ نہلانے لے جائے گی تو وہ ہنستا جائے گا اور ہنستا ہوا واپس آئے گا, اور جب وہ سگے بچے کو لے جائے گی تو وہ روتا جائے گا, روتا ہوا واپس آئے گا. آپ سوچ رہے ہیں میں بات الٹی کہہ دیا, بالکل سیدھی کہا. غور کرنا, سوتیلا ہنستا جائے گا, سگا نہیں. سگا روتا جائے گا. جانتے ہو کیوں؟ سوتیلے کو جب وہ نہلانے لے جائے گی تو کیسے نہلائے گی؟ پانی ڈالے گی, آدھی چٹی گیلی آدھی سوکھی باہر. لیکن جب سگے کو لے کر جائے گی ذرا سا بھی میل نہیں رہنے دے گی, گھسڑ گھسڑ کر نہلائے گی, اور چیخا تو مار پڑے گی. تو سوتیلے کو معلوم ہے کچھ نہیں ہونا ہے, ہنستا جاتا ہے ہنستا جاتا ہے, لیکن سگا اس کو معلوم ہے اب کیا ہونا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے. بھلا بتائیے ماں کو کس سے زیادہ محبت ہے, سگے سے یا سوتیلے سے؟ جو رو رہا ہے اس سے یا جو ہنس رہا ہے اس سے؟ اللہ ہم سے 100 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے. اگر کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے وہ رب تو اس کے بدلے ایسی جنت دے گا, ایسے انعامات دے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انتہائی گھٹیا چیزیں لے کر کے اللہ رب العالمین انتہائی اعلیٰ چیز دیتا ہے. چند روزہ زندگی لے گا, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی لے گا, یہ سڑے گلے گھر لے گا, اور رب العالمین اس کے بدلے میں جنت جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی وہ دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین
ہر معاملے میں ہمیں شریعت کے مطابق سوچنے سمجھنے تجزیہ کرنے کی توفیق دے رب العالمین الہ العالمین۔ اللہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ جو برائیاں پنپ رہی ہیں، جو برائیاں آ رہی ہیں، رب العالمین ہمارے سماج اور معاشرے کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے بچے اور ہمارے بچیوں کے اس قسم کے غلط اقدام، اے اللہ اس قسم کے غلط قدم اٹھانے سے رب العالمین الہ العالمین انہیں بچا لے رب العالمین۔ اے اللہ ان کو نیک توفیق دے۔ اے اللہ گھر کے اندر جو کچھ بچیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہے رب العالمین، جو لوگ کر رہے ہیں ان کی اصلاح کر، جن بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے رب العالمین اے اللہ ان کی حفاظت فرما رب العالمین، ان کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ ہم کو صحیح قوت فیصلہ دے رب العالمین الہ العالمین۔ ظلم سے حفاظت فرما، برائی سے گناہ کے کاموں سے حفاظت فرما رب العالمین الہ العالمین۔ رب العالمین نیک کام کرنے، نیکی پر سبقت کرنے اور نیک عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے، ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے رب العالمین، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین الہ العالمین۔ برے اقدامات سے ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے سماج اور معاشرے کے تمام افراد کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأتم وأهم وأكبر۔